ویلکم بیک جی. لاسٹ ویڈیو میں جیسے کہ میں نے کچھ نام شیئر کیے تھے آپ سے جو کہ لسٹ ایک فلوٹ ہو رہی ہے میگا کرپشن کیسز کے حوالے سے. جی کرپٹ افسران کی لسٹ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا واقعی یہ افسران کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں, یہ ہم انالیسس کر رہے ہیں. میں نے ریسرچ کی ہے, میں نے اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے بھرپور انالیسس کرنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی ان افسران کی جو کرپشن لسٹ میں شامل جو نام ہیں ان میں ہونا چاہیے تھا یا پھر یہ متنازع ہے اور اس کو واقعی دوبارہ سے اسکروٹنی کرنی چاہیے اور پھر چیک کرنا چاہیے, کیونکہ کسی کے ساتھ ناانصافی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور اس سے پھر کریئر بھی تباہ ہو جاتے ہوتے ہیں. اکثر ہم نے ماضی میں بھی ایسے دیکھا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اگلے آفیسر کا ذکر کرتے ہیں جن کا نام ہے جی شہریار سلطان صاحب. ان کے اوپر کوئی کرپشن کیس نہیں ہے اور ہلکا پھلکا جیسے کہ میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ پیسہ بناتے رہے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک روٹین میٹر میں سپیڈ منی اور اس طرح سے دیگر معاملات میں, جو کہ اکثر یہ کرائم جو ہے اس لیول پہ بیوروکریٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. اور سیکرٹری کوآپریٹو اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن بھی رہے ہیں اور ایک اچھا کام انہوں نے کیا ہے اور جہاں پر بھی یہ رہے ایک اچھا کردار ادا کیا اور ہلکا پھلکا جو ہے وہ پیسہ بھی بنایا, لیکن کوئی میگا کرپشن ان کے اوپر نہیں ہے. تو لسٹ میں ان کا نام جو ہے وہ غیر ضروری طور پر مجھے لگ رہا ہے کہ ڈالا گیا ہے. آگے آ جاتے ہیں جی گوہر نفیس صاحب ہیں. یہ بہت زیادہ قابل آفیسر ہیں, ڈی جی اینٹی کرپشن اور پولیس گروپ سے ان کا تعلق ہے اور بہت اچھی ریپوٹیشن. کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر, کوئی ایسا افواہ کیا رومر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں پھیلائی جا سکتی ہیں وہ بھی نہیں ہے اور انہوں نے کوئی پیسے بھی نہیں بنائے ہیں. ہلکے پھلکی بھی کوئی ایسی کرپشن میں یہ انوالو نہیں رہے ہیں اور بڑے آنیسٹ آفیسر کے طور پر ہی جانے جاتے ہیں. تو گوہر نفیس بھی اس لسٹ میں تھے, جو کہ جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے لگا کہ یہ لسٹ میں نام ان کا غلط ڈلا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے آفیسرس ہیں جن کا میں ذکر کروں گا, لیکن گوہر نفیس بھی ان میں شامل ہیں جن کا نام جو ہے وہ کرپشن لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. رانا سکرات امان صاحب ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ایک کرپٹ آفیسر ہیں, ڈی سی اوکاڑا رہے تھے اور اگر آپ یہ گوگل بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. 2013-14 کا ملٹری لینڈ کا ایک کیس تھا. مزارین جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو, چونکہ وہ بہت دیر سے اس کے اوپر کاشت کرتے تھے, تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو اوکاڑا میں جو زمین ہے یہ ان کو مل جائے. لیکن ہوا پھر یہ کہ رانا سکرات نے, چونکہ ملٹری لینڈ تھی تو ان کو سپورٹ بھی تھی, تو انہوں نے یہ واگزار کروا لی, یعنی کہ ریکور کروا لی اور اس کے بعد یہ گڈ بکس میں آ چکے تھے اسٹیبلشمنٹ کی اور پھر یہ خاصی اچھی پوسٹنگ بھی لیتے رہے. 2013-14 کے بعد ڈی سی رحیم یار خان بھی رہے ہیں, لیکن اس میں بات یہ ضرور انوالو ہے کہ یہ پیسے بناتے رہے ہیں. ڈی سی رحیم یار خان کے طور پر بھی انہوں نے خوب پیسہ بنایا ہے, خوب کرپشن کی ہے. وہاں کے لوگوں سے اگر آپ بات کریں, وہاں کی جو ایجنسیز ہیں یا پھر وہاں کے جو افسران ہیں, جو دیگر معاملات میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, ان سب کو معلوم ہے کہ رانا سکرات امان ایک کرپٹ افسر تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا نام بالکل ٹھیک ڈلا ہوا ہے اس لسٹ میں اور یہ کرپٹ آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں. جی آئیں جی, تو ہم دیکھتے ہیں اگلا نام ہے جی رانا شکیل کا. رانا شکیل بھی ایک کرپٹ آفیسر ہے, پی ایم ایس گروپ سے ان کا تعلق ہے. ان کے سسر ہیں رانا آفتاب, جو پہلے پیپلز پارٹی سے تھے, اب وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. الیکشن وہ ہار چکے ہیں, لیکن ان کا چونکہ تعلق اچھا ہے, ان کے کنیکشنز اچھے ہیں, تو وہ اچھی پوسٹنگز بھی لیتے رہے ہیں ڈی سی پاک پتن کے طور پر, شیخ ابرا کے طور پر. لیکن ریپوٹیشن ان کی اچھی نہیں ہے. خوب پیسے بنائے ہیں, ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اچھے خاصے انہوں نے پیسے بنائے ہیں, کک بیکس بھی لیے ہیں, ٹینڈرز بھی پاس کروا کے دیے ہیں لوگوں کو, اس کے پیسے بھی لیے ہیں. اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت مافیا کے طور پر بھی ان کا نام جانا جاتا ہے کہ یہ اچھا خاصا پیسہ بناتے ہیں جس بھی علاقے میں جاتے ہیں. تو رانا شکیل پی ایم ایس کے آفیسر کو بھی جو ہے وہ کرپٹ لسٹ میں صحیح شامل کیا گیا. آگے بڑھتے ہیں جی, اور اگلا نام ہے جی ساجد ظفر کا. سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کے طور پر ڈپٹی سیکرٹری سی ایم سیکریٹریٹ شہباز شریف کے طور پہ بھی یہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساؤتھ پنجاب کے ایشوز کو بھی یہ مانیٹر کرتے تھے. ان کے بردر ان لا جو ہیں وہ زاہد سلیم گوندل ہیں. ان کی عمر صرف, وہ بھی ایک پی ایم ایس آفیسر ہیں, ان کی عمر صرف 42 سال ہے, لیکن 3 سیکرٹری شپ جو ہیں انہوں نے اس دوران دیکھ لی ہیں اور بہت ویل کنیکٹڈ افسر ہیں اور ریپوٹیشن ان کی البتہ اچھی نہیں ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اچھے خاصے کرپٹ افسر ہیں اور ان کی کنیکشن بھی بہت اچھے ہیں. اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جس علاقے میں بھی جاتے ہیں, جہاں پہ بھی سیکرٹری شپ کرتے ہیں, یہ خوب پیسے بناتے ہیں. اور پھر اگلا نام جی زمان وٹو کا. زمان وٹو کے بارے میں اب مجھے کچھ حیرانگی ہوئی ہے, کیونکہ جب ان کے بارے میں نے ریسرچ کیا تو یہ جانا ہے کہ 3 سال سے یہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے ایز کین کمشنر اور شوگر ایشو کے اوپر انہوں نے بڑا اچھا ہینڈل کیا ہے اور اچھا کام کیا. ویٹ کاؤنٹ میں, پیمنٹس ایشو میں, اسٹاک چیکنگ میں, پرمٹ جو تھے ملز کی طرف سے ملتے ہیں اس میں, جو فارمرز ہیں جہاں کے جو کسان ہیں وہ بڑا ان سے خوش تھا اور اچھا کام انہوں نے کیا تھا. کوئی بلکہ ملز کے خلاف یہ چلے تھے اور ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ملز مالکان جو ہیں وہ خوش نہیں تھے ان سے, عوام عام خوش زیادہ تھی ان سے. تو کرپشن کے بھی کوئی چارجز ان کے سامنے نہیں آئے ہیں اور ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا. البتہ پچھلے کچھ 10 سال پہلے اگر یہ کیا کرتے رہے ہیں اس بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن 3 سال کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایز کین کمشنر انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ان کا اس لسٹ میں شامل ہونا جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے اور میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ نام جی جو میرے سامنے آیا ہے وہ ہے احمد کیفی صاحب کا, ڈی سی پاک پتن.
یہ رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اچھے اور مخلص اپنی جاب کے ساتھ تھے. گڈ ورک انہوں نے کیا ہے اپنے ٹینیور میں, اور ان کے اوپر کوئی ایسے کرپشن کے چارجز بھی نہیں ہیں, کوئی ایسا مافیا کے ساتھ بھی ان کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, کوئی ایسی جو ہے آپ سے جسے کہہ سکتے ہیں کہ کرپٹ افسر میں ان کا نام شامل ہوتا ہے, اس میں ان کا نام شامل نہیں ہے, اور میرے خیال میں اس لسٹ میں بھی شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. البتہ یہ لسٹ تو اوبیسلی کنٹروورجل ہے, اس میں کوئی بات ایسی نہیں کہ یہ بالکل صحیح لسٹ ہے, لیکن جو نام سارے شامل کیے گئے ان کے اوپر جب چیک کیا تو اوبیسلی یہ کنٹروورشل ثابت ہوئی ہے. تو اس کے اوپر دوبارہ سے اسکروٹنی ہونی چاہیے. اگر آپ نے ٹرائل میں افسران کو لے کے جانا ہے تو پھر پراپر چیک کریں کہ کیا یہ واقعی لسٹ بننی چاہیے تھی اس طرح سے یا پھر نہیں, اور اگر جو افسران میں کرپٹ ہیں ان کو ڈیفینیٹلی سزا بھی ملنی چاہیے, جو نہیں ہیں ان کو بالکل بھی ایسے پریشان نہیں کرنا چاہیے, اس سے پھر معاملات مزید بگڑ جاتے ہیں. پھر یہ بیوروکریسی کام بھی نہیں کرتی ہے کہ بھائی جو جنہوں نے کچھ زندگی کچھ نہیں کیا ایسے کرپشن کے معاملات میں وہ نہیں انوالو تھے, ان کو بھی اگر کام میں خلل ڈالی جائے گی, ان کو بھی تنگ کیا جائے گا, تو پھر وہ مزید بھی کام نہیں کر سکیں گے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. اگلا نام جی جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ڈسکس کرتا, وہ تھا پرویز الہی گروپ کے طور پر یہ جانے جاتے ہیں. سیف جپا ان کا نام ہے اور گجرات میں بھی رہے ہیں اور دیگر شہروں میں بھی رہے ہیں. ان کے پیچھے اوبیسلی پرویز الہی صاحب اور ان کے فیملی ہے, تو پھر یہ بڑے تگڑے آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑے تگڑے کرپٹ افسر بھی ہیں. کرپٹ افسروں کی لسٹ میں ان کا نام بالکل صحیح شامل ہے. سیف جپا ایک کرپٹ آفیسر ہے. ان کی جہاں پر بھی ہم نے ریسرچ کی ہے, جن سے ہی پوچھا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے, اور جو ڈاکومنٹیشنز دیکھی گئی ہیں, جو ان کے بارے میں اس وقت اطلاعات ہیں, گراؤنڈ میں جا کر جب بات کی تو یہ معلوم ہوا کہ سیف جپا نے کافی زیادہ کرپشن کی ہے میدان میں, اگر آپ دیکھیں تو. آگے جی رائے منظور ناصر صاحب ہیں, سی ای او ٹیپٹا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ بھی رہے ہیں. ان کا نام جو ہے میرے خیال میں غیر متوقع ہے اس لسٹ میں. بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے اپرائٹ افسر کے طور پر جانے جاتے ہیں, بڑے محنتی ہیں, بڑا کام کرتے ہیں. جہاں پر بھی ان کو اپوائنٹ کیا جائے, چاہے ٹیپٹا کے اندر ہو یا پھر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ, اور کمشنر بھی یہ رہے ہیں, مختلف شہروں میں اپنی سرانجام دی ہے, ڈی سی شپ بھی انہوں نے دیکھی ہے. ایک اچھے کمپیٹنٹ آفیسر کے طور پر یہ جانے جاتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, اور اس لسٹ میں یہ میرے خیال میں جو ہے ناانصافی ہے. اگلا نام بھی اصغر جویا, ڈی سی شیخوپورہ رہے ہیں, اپرائٹ اور بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, اور کوئی ایسے کرپشن چارجز نہیں تھے, بلکہ کرونا کے دنوں میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑا کام کیا ہے, بڑی انہوں نے اچھے طریقے سے کرونا سے بھی اپنے شہر کو جو ہے وہ نکالنے میں مدد کی, اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل جو ان کی سپرویژن ہے ایز اے ڈی سی شپ میں دیکھا جائے دیگر شہروں میں بھی انہوں نے کام کیا ہے. ایک اچھے آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں, کمپیٹنٹ آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں, اور جو ان کی ریسرچ جو میں نے کی ہے, جو لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, ان کے مطابق اصغر جو ہے وہ ایک کرپٹ افسر نہیں ہے, بلکہ ایک آنیسٹ اور کمپیٹنٹ اپرائٹ آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں. آگے جی ہمارے ڈی سی لاہور ہیں, ڈپٹی کمشنر لاہور, جو کہ پہلے میاں والی میں بھی ان کا تعلق جوڑا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ تھی کہ ڈی سی یہ میاں والی رہے تھے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اوبیسلی ان کے اوپر بھی کچھ ہاتھ تھے گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. عمر شیر چٹھا بڑے آنیسٹ اور شریف آدمی ہیں, بڑے نفیس سے شخص ہیں, اور بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ پولائٹ آفیسر ہیں, اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کمپیٹنٹ بھی آفیسرز جو ہوتے ہیں وہ بھی کرپٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ کمپیٹنٹ کے ساتھ ساتھ کرپٹ نہیں ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے اپنی سروس دے رہے ہیں, چاہے لاہور ہو, میاں والی ہو یا دیگر شہر ہوں. اور عمر شیر چٹھا کا نام بھی میرے خیال میں غیر متوقع ہے. ان کے بارے میں نے جس سے بھی بات کی ہے اور جہاں سے میں نے انفارمیشن لی ہے, چاہے وہ ان کے قریبی ساتھی ہوں, ان کے انڈر کام کرتے ہوں, یا پھر ان کے اگینسٹ بھی لوگ ہوں, انہوں نے بھی یہ رائے دی کہ عمر شیر چٹھا ایسا کوئی ان کے اوپر کرپشن کے چارجز یا مافیا کا سرغنہ ہونا یا پھر کک بیکس لینا, ٹینڈرز لینا, کوئی ایسی چیز انوالو نہیں رہی ہے. تو عمر شیر چٹھا کے بعد جو اگلے آفیسر ہیں ان کا بھی میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا, جو کہ بڑے فیمس بھی ہیں دونوں گورنمنٹس میں, چاہے وہ نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو. ڈی سی لاہور بھی رہے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے فوڈ اتھارٹی میں بھی کام کیا ہے, پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی کورونا کے دنوں میں انہوں نے کام کیا ہے, اور اس وقت یہ کمشنر لاہور ہیں, کیپٹن ریٹائرڈ عثمان. کیپٹن عثمان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ بھی اپنی سروس اپنی جاب کے ساتھ آنیسٹ ہیں, اور وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ جس بھی سروس میں یعنی کہ جس بھی جاب میں ان کو بھیجا گیا ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے کام کرتے ہیں. کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, ٹرو بیوروکریٹ ہیں, اور اچھی پی آر ہے ان کی, اچھی ریپوٹیشن ہے ان کے افسران میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ان کی وفاداریاں نہیں. اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی میری وفاداری کسی پارٹی کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے, پاکستان کے لیے میں کام کرتا ہوں, یعنی کہ میں جس ڈی ایم جی گروپ میں ہوں تو مجھے سروس تو پاکستان کو دینی ہے, چاہے گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, میں نے تو اپنا کام کرنا ہے. اور اوبیسلی ایک جو بیوروکریٹ ہے اس کو یہی کرنا چاہیے, تو یہ بھی یہ کر رہے ہیں, دیانتدار آفیسر ہیں, اور کوئی ایسا کرپشن کا چارجز شامل ان کے اوپر نہیں ہے, کوئی مافیا نہیں انہوں نے چلایا, کوئی انہوں نے کسی قسم کے ایسے کام نہیں کیے, کسی گروپ کا یہ حصہ نہیں ہے, کوئی انہوں نے کک بیکس, کوئی ٹینڈر پاس کروانا, کوئی ایسا کام نہیں کیا. البتہ جب سیکرٹری ہیلتھ تھے پنجاب میں تو انہوں نے بڑا زبردست کام کیا, کرونا کے دنوں میں بھی میں نے دیکھا ہے اوور آل پنجاب میں بہت اچھا کام ہوا, وہ انہی کی سرپرستی میں ہوا تھا. اور پھر
جو اس وقت کمشنر لاہور کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی ایسا پرابلم سامنے نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو آن لائن سروسز بہت زیادہ شہریوں کو پرووائڈ کی ہیں، اور لوگوں کے دوران جو ہے اس دوران لوگوں کو کافی اویئرنیس بھی ہوئی ہے کہ آپ کی جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے کتنے زیادہ کام آ سکتی ہے۔ تو جی یہ تھے ڈی ایم جی افسران جن کا نام شامل تھا اس لسٹ میں، اور اس میں کیپٹن عثمان اوبویسلی جب میں نے دیکھے تو وہ بھی مجھے ریسرچ کرنا پڑی اور مجھے دیکھنا پڑا کہ آخر ان کا نام اس میں کیوں شامل ہے۔ کسی گروپ کے ساتھ ان کا اٹیچمنٹ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اوبویسلی اس میں نام رکھا گیا۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو افسران اس لسٹ میں شامل ہیں ان کو کراس چیک کرنا چاہیے، ان کو چیک کر دیکھا جائے کہ کیا واقعی انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے یا پھر یہ کسی ٹارگیٹ آپریشن کے تحت ان کا نام ڈالا گیا ہے تاکہ یہ مزید کام نہ کر سکیں اور مزید پاکستان کی سروس نہ دے سکیں پاکستان کو۔ تو اس لیے اس لسٹ پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس لسٹ کے اندر جو افسران ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کے اوپر ریسرچ کر کے ان کے اوپر اگر آپ نے کارروائی کرنی تو دیکھیں، بالکل بلائنڈ آئی کے طریقے سے آپ نہیں اس کے اوپر بلائنڈ فالوئنگ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد جی اگلی لسٹ جو ہے وہ ہے پولیس افسران کی۔ تو پولیس افسران کی لسٹ جو ہے وہ میں بھی آپ سے شیئر کروں گا، ڈسکس کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا پولیس افسران کے بارے میں جو کہ اس لسٹ میں شامل تھے، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں کہ کیا یہ واقعی اس لسٹ میں شامل ہونے چاہیے تھے یا کچھ ایسے نام بھی اس لسٹ میں شامل ہونے چاہیے تھے جو اس لسٹ میں اب نہیں ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔